پشاور کے علاقے تہکال میں فائرنگ سے 5 افراد قتل، 1 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی۔ واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے، ملزمان کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ کرم میں قیام امن کی کوششوں پر وار، بگن میں ضلع انتظامیہ کی گاڑی پر فائرنگ، ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود، ایف سی کے 2 اور پولیس کا 1 اہلکار زخمی۔ ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود کو سی ایم ایچ ٹل منتقل کر دیا گیا، کندھے اور پاؤں پر زخم آئے، حالت خطرے سے باہر۔ ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری، سیکیورٹی خدشات کے باعث پاڑا چنار کے لیے امدادی قافلے کی روانگی روک دی گئی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں حالات قابو میں ہیں، سیکیورٹی ادارے الرٹ ہیں، کلیئرنس کا عمل جاری ہے، ضروری اشیاء سے لدے ٹرکوں کو دوبارہ روانہ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے سرکاری قافلے پر حملے کی رپورٹ طلب کر لی، کہا کرم امن معاہدے کے بعد اس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی مذموم لیکن ناکام کوشش ہے۔ فائرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کچھ شرپسند عناصر کرم میں امن نہیں چاہتے، حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے عزائم ناکام بنائیں گے۔ اس واقعے سے امن بحال کرنے کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں حملے میں ڈپٹی کمشنر کا زخمی ہونا انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ امدادی قافلے پر فائرنگ صوبائی حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت، صدر آصف علی زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور، کہا شرپسند عناصر عوام کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مذموم مقاصد کامیاب نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی حرکت کی گئی ہے۔ کے پی حکومت کی صوبے میں رٹ ختم ہو گئی، صوبائی حکومت کی توجہ صوبے پر کم، اڈیالہ جیل کے قیدی پر زیادہ ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں علی امین گنڈا پور کو 2 ماہ میں 1 مرتبہ بھی کرم جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مریم نواز پنجاب میں بیٹھی ہیں لیکن ان کو پاڑا چنار کے بہن بھائیوں کی فکر ہے۔ پی ٹی آئی کے 12 سال میں کے پی کے عوام کا معیار زندگی کا گراف مزید نیچے گیا۔ اگر پیر تک جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری کا مسئلہ حل نہ ہوا تو توہین عدالت کر کے تقرری کر دوں گا، پھر آ کر مجھے سزا دے دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا جناح اسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بغیر چل رہا ہے، معاملہ عدالت میں ہے جہاں 2 ماہ سے سماعت نہیں ہوئی۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، پیر عمران شاہ کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ توقیر شاہ، شیخ آفتاب، سعد وسیم، طلال چودھری اور سردار یوسف کی بھی شمولیت متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے نئے وزراء 9 اور 10 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی، مذاکراتی کمیٹی کی پیر یا منگل تک ملاقات کرائی جائے گی۔ کمیٹی مطالبات سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان۔ ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کا ریفرنس، چودھری پرویز الہی فرد جرم کے لیے 7 جنوری کو طلب۔ لاہور کی احتساب عدالت نے محمد خان بھٹی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، کہا عدالت کو ملزمان کی حاضری مکمل کرنے میں کافی دشواری ہے، انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حاضر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ اندرون سندھ 80% طلبہ کو پاس، کراچی میں 70% کو فیل کیا گیا تاکہ یہاں کی درس گاہوں میں لاڑکانہ، نواب شاہ اور شکارپور کے بھائیوں کو داخلہ ملے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی ہے، کوٹا سسٹم سے دل نہیں بھرا تو اب کراچی امتحانی بورڈز کے ذریعے تعلیمی معیار کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں نوجوانوں سے کتابیں چھین کر کلاشنکوف تھمانے والوں کا تعلیم پر بھاشن قیامت کی نشانی ہے۔ آج کے نوجوان باشعور ہیں، آپ کے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں ریلوے آپریشن متاثر،
ٹرینیں 9 گھنٹے تک تاخیر کا شکار، لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس اور کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ بڑے ٹوٹل کی جانب گامزن، پہلی اننگز میں 5 وکٹ پر 429 رنز بنا لیے۔ ریان ریکلٹن کی شاندار ڈبل سینچری، کائل ویرینا کی 50۔ دوسرے روز کے پہلے سیشن میں ڈیوڈ بیڈنگم 5 رنز بنا کر محمد عباس کا دوسرا شکار بنے۔ میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی عروج پر ہے، تعلیم اور صحت سمیت تمام شعبے تباہ ہو رہے ہیں، لیکن تخت اسلام آباد کی لڑائی جاری ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میاں افتخار حسین کہتے ہیں، ہمیں ہر حالت میں کے پی سمیت ملک میں امن چاہیے، تمام وسائل کا اختیار صوبے کو دیا جائے تاکہ امن قائم ہو سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کا جنوبی وزیرستان اور ٹانک کی بند عدالتیں کھولنے کا حکم، رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کہاں سیکیورٹی کی فراہمی کے بعد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور سینئر سول ججز عدالتی کام دوبارہ شروع کریں۔ امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث 2 اکتوبر کو جنوبی وزیرستان اور ٹانک کی عدالتیں ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کی گئی تھی۔ دھند اور موسم کی خرابی کے باعث ملک بھر میں ریلوے آپریشن متاثر، ٹرینیں 9 گھنٹے تک تاخیر کا شکار۔ لاہور سے آنے والی کراچی ایکسپریس 7 گھنٹے، پشاور سے کراچی آنے والی رحمان بابا ایکسپریس 6 گھنٹے، عوام ایکسپریس 7 گھنٹے تاخیر سے پہنچے گی۔ کراکرم ایکسپریس، بزنس ایکسپریس، ہزارہ ایکسپریس، تیزگاہ ملت ایکسپریس اور گرین لائن بھی بروقت نہیں پہنچ سکے گی۔ خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں تمام درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پاکستان نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاک بحریہ سمندری حدود کی حفاظت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، مضبوط معیشت مضبوط دفاع کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی معیشت اللہ کے فضل سے دن بدن مضبوط ہو رہی ہے۔ گزشتہ 10 سال کے دوران بے روزگاری کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 7% تک پہنچ گئی۔ وزارت منصوبہ بندی کا کہنا ہے پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھارت اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہے۔ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے سالانہ 15 لاکھ نوکریوں کی ضرورت ہے۔ ہر سال آبادی میں 50 لاکھ افراد کا اضافہ ہو رہا ہے جو ملکی معیشت کے لیے بوجھ ہے۔ آبادی کنٹرول کیے بغیر غربت، صحت اور تعلیمی سہولتوں کو بہتر کرنا مشکل ہے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کے ڈاکو اہلکاروں کی ایک اور بڑی واردات پکڑی گئی، شہری کو اغوا کر کے کرپٹو اکاؤنٹ سے $3,40,000 یعنی 9.5 کروڑ روپے لوٹ لیے۔ سی ٹی ڈی اہلکاروں نے منگو پی فارم ہاؤس سے ارسلان ملک کو اغوا کیا، گن پوائنٹ پر ڈیجیٹل کرنسی اکاؤنٹ سے رقم مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرائی، رات بھر شہر میں پھرانے اور کنگال کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ سی آئی اے پولیس نے سی ٹی ڈی اہلکاروں سمیت 7 ملزمان پکڑ لیے، $40,000 بھی برآمد۔ واردات میں ملوث پولیس پارٹی سی ٹی ڈی افسر راجہ بشیر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی۔ ڈکیتی میں سی پیک آفس میں تعینات راجہ فرخ بھی ملوث ہے۔ پاکستان کا سلامتی کونسل سے غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں بلکہ بے دخلی، نسل کشی اور تباہی کی مہم ہے۔ یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں جن کا مقصد ایک پوری قوم کو اس کے وطن سے مٹانا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے دفاع کے لیے متحد ہو۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی عالمی برادری سے اپیل، کہا ہم تاریخ کے ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کیا یہ کونسل اپنی ذمہ داری نبھائے گی یا اس المیے سے منہ موڑ لے گی؟ فلسطینی عوام اس کونسل سے امید، انصاف اور امن کے وعدے کی توقع رکھتے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ میں رات بھر بمباری، 24 گھنٹے میں 73 فلسطینی شہید، 2 روز میں اب تک 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔
خان یونس میں گاڑی پر حملے میں 5 فلسطینی جان سے گئے. وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں 3 فلسطینی لقمہ اجل بنے. دیر البلح میں صہیونی فورسز کا خیموں پر حملہ، متعدد افراد زخمی ہوئے. غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کا وفد دوحہ پہنچ گیا. حماس کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ہش منی کیس میں سزا سنانے کے لیے عدالت نے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی. امریکی میڈیا کے مطابق عدالت کا ٹرمپ کو 10 جنوری کو ذاتی طور پر یا آن لائن حاضر ہونے کا حکم. جج کا کہنا ہے ٹرمپ کو جیل نہیں بھیجا جائے گا. صدارتی استثناء کی استدعا مسترد ہونے پر ٹرمپ فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافی ٹیمی بروکس کو امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان مقرر کر دیا. سائم ایوب کے دائیں ٹخنے میں فریکچر، 6 ہفتے تک کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے. قومی اوپنر جنوبی افریقہ کے خلاف کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے. MRI میں فریکچر کی تصدیق. سائم میچ ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم کے ساتھ وطن واپس آئیں گے. ویسٹ انڈین ٹیسٹ اسکواڈ کا 19 سال بعد دورہ پاکستان. ٹیم نے اڑان بھر لی. دبئی سے پاکستان روانہ ہوگی. مہمان کھلاڑی پیر کو اسلام آباد پہنچیں گے. پاک ویسٹ انڈیز 2 ٹیسٹ میچ کی سیریز ملتان میں کھیلی جائے گی. کراچی کی پہچان ساکنان شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ آج ایکسپو سینٹر میں ہوگا. پاکستان سمیت دنیا بھر سے معروف شعراء اپنا کلام پیش کریں گے.